حضور کی ولادت کے دن ہوا کیا تھا؟ فارس میں قلعے کے اندر زلزلہ آیا. توجہ، میں ایک شعر سمجھانے جا رہا ہوں اعلیٰ حضرت کا. فارس اس علاقے کو کہتے ہیں جو پورا ایران عراق اس وقت تھا. فارس میں زلزلہ آیا اور قلعہ کیا ہوا؟ شک ہوا اور دیوار پھٹ گئی. اب سنو، وہ ایک بار ہوا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی تھی 12 ربیع الاول. فارس کا قلعہ پھٹ گیا. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک بار قلعے کے اندر دیوار میں درار آئی تھی حضور کی ولادت کی خبر سن کر کے. لیکن اب سنیوں کا حال یہ ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک، ہر سال نہیں، ہر مہینہ نہیں، ہر دن. اور جب تم نبی پاک کی ولادت کا ذکر کرو گے تو ہوگا کیا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مثل فارس یعنی فارس کی طرح. اب فارس کا قلعہ نہیں ہلے گا، نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، شیر ہندوستان، مجاہد اہل سنت. نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نجد کے قلعوں میں آج بھی زلزلہ آتا ہے تو ذکر مصطفیٰ سے آتا ہے. باقی تو شیطان تو وحدانیت کی بات پہلے سے کرتا ہے. شیطان کو توحید سے کوئی تکلیف نہیں، اللہ کی وحدانیت سے کوئی تکلیف نہیں تھی. شیطان کو تکلیف تو رسالت سے تھی. اور آج بھی یاد رکھو، محبوب خدا تو عالم کے تاجدار نبی آخر الزمان کے ذکر سے اگر کسی کو تکلیف ہے تو صرف شیطان کا بچہ ہو سکتا ہے، وہ شیطان کی ذریت ہو سکتی ہے. اس لیے کہ شیطان کو رسالت سے تکلیف تھی، الوہیت سے نہیں. اور اسی لیے شاعر نے کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ میرے عزیزوں، توجہ. سب جگہ ہماری خوشیاں ہو رہی ہیں، آپ ٹینشن نہ لو. جو بھی آواز ہے وہ حضور پاک کی خوشیوں کی ہی آواز ہے. اللہ، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی ہے. اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں جو کچھ بھی ہے دنیا میں خوشی منانے کا سبب کچھ ہے. وہ جو نہ تھے تو اور وہ جو نہ ہو تو. ارے جان ہے وہ جہان کی، صرف ممبئی کی نہیں. جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. عقیدہ ہے نا اس بات پر آپ کا؟ اب سنو، توجہ ادھر. ان دیوانوں کو ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے موو کرنے کی کوشش کیا، ٹرن کرنے کی کوشش کیا. لیکن جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. ایک بات، ایک بھی سر اس مجمع میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گانے باجے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تمہیں بلائے تو کیا حضور کا ذکر دیکھتے دیکھتے اس طرف توجہ کر سکتے ہو؟ کروڑوں کی دولت ایک طرف، گنبد خضرا کا حسن ایک طرف. سبحان اللہ. ہماری آنکھوں میں جو جمال مصطفیٰ ہے، ہم نے تو حضور پاک کے عکس جمیل کو دیکھا نہیں. ارے گنبد خضرا کے جمال پر ہم اپنی آنکھیں قربان کرتے ہیں، ہم اپنی جانیں قربان کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ان دیوانوں کو ہر زمانے میں طوفانوں نے، آندھیوں نے اور بہت ساری چیزوں نے اپنی طرف
مائل کرنے کی اگرچہ کوشش کی ہوگی، لیکن اقبال کیا کہتا ہے سنو، اقبال یہ کہتا ہے دیا زانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آواز ان کو نہیں جا رہی۔ توجہ، آواز کیوں ایسے؟ کیوں آواز میں تکلیف ہے؟ بہرحال پیچھے آواز آ رہی ہے؟ توجہ، بس بس، توجہ، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ حضرات اس طرف توجہ رکھیں۔ ہمارا مقصد ہو گیا ہے، محفل میں جو اتنی گرمی آ گئی یہی ہمارا مقصد ہے۔ ہاں بھائی سب لوگ نوجوانوں کے اندر جو جذبات میرے مصطفیٰ کے نام سے ہیں ہم اسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی ایرے غیرے نتھو کھیرے کے نام پر یہ ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے اور زبان بھی نہیں کھلے گی، جب بھی کھلے گی میرے مصطفیٰ کے لیے کھلے گی۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بس ہمارا مطمع نظر یہی ہے۔ سننے میں تو ایسا آ رہا ہے کہ ان کے اسپیکر پھٹ گئے، کوئی بات نہیں، بہت ساری چیزیں ابھی پھٹنا باقی ہے، کوئی بات نہیں، یہ حادثے ہوتے رہتے ہیں بہت ساری چیزیں۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے آپ حضرات اس 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے لیے پوری طرح سے تیار رہیں گے، لیکن کوئی جھگڑے فسادات کے ذریعے سے نہیں۔ دنیا جتنا بھی ورغلائے آپ کو فتنے اور فسادات سے نہیں، بلکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عظیم اخلاق سے اس میلاد النبی کو منا کر کے دکھانا ہے، اس میلاد النبی کو کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی ہمارے رشتے حضور سے کیسے مضبوط ہیں، بے شک بے شک۔ ہمارے رشتے، ہماری ڈور مدینے سے کیسی بندھی ہوئی ہے، یہ اس سال ہمیں دکھانا ہے۔ میرے عزیزوں، لوگ ٹوپیاں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے لیکن وہ بال بھی نہیں اکھاڑ پائے۔ میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ کہہ رہا ہوں، لوگ ٹوپیاں اتارنے میں اور داڑیاں اکھاڑنے میں رہ گئے، لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کا بال بھی اکھاڑ نہیں سکے۔ اور 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائے، میرے نبی پاک سے جس کا رشتہ ہے وہ ہر طوفان اور ہر آندھی میں اپنے نبی کے نام کے ساتھ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے آپ روح ماز نام مصطفیٰ اس ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ اس۔ ہم سب کی عزت و آبرو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہے، ہم سب کی عزت و آبرو ہمارے نبی کے نام سے ہے، اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے، جو کچھ ہے دنیا میں وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ اور مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یوں فرماتے ہیں، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ یہ رہے گا کہ نہیں عقیدہ؟ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ یہ معاملات کی طرف آپ کی توجہ نہ جائیں، اگر اس میں سے ایک مائک بھی نہ ہو میں انشاءاللہ صبح تک کھڑے ہو کر بیان کر سکتا ہوں۔
یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لفاظی نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ کیا ہے 6 گھنٹے تک کھڑے ہو کر، اس لیے کہ انرجی اور طاقت کاجو بادام سے نہیں آتی، وہ مدینے سے آتی ہے۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ اور آپ سب کو ایک میسج دے جا رہا ہوں، ہماری عزت، ہماری یہ اہمیت لوگ آج پلکوں پر بٹھا کر چلتے ہیں اور دیکھنے کے لیے امڑ پڑتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑے کسی نیتا سے تعلق رکھتا ہوں یا کسی پارٹی کا سرکردہ اہم رکن ہوں، نہیں، بلکہ آپ کو بھی وہ میسج دیتا ہوں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں۔ ارے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ حقیقت ہے یا نہیں؟ جو بازار مصطفیٰ میں بک جاتا ہے وہ اتنا انمول ہوتا ہے، اتنا انمول ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا جائے پھر اس کا نام مٹتا نہیں ہے۔ 100 سال ہو گئے، آج بھی ہمارے مجمع میں اعلیٰ حضرت زندہ ہے۔ اور آخری بات، بس میں زیادہ دیر آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، کچھ آخری باتیں۔ جیسے جیسے عید میلاد النبی قریب آ رہی ہے، آپ جا رہے ہوں گے مارکیٹ میں، لائٹ خرید رہے ہوں گے اور کسی اور کو چرچی لگ رہی ہوگی، آپ جھنڈے خرید کر کے لا رہے ہیں اور کسی کے سینے میں چبھن بھی ہو رہی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں 10 دن تک تو ہوتی رہیں گی۔ اس سے اندازہ لگاؤ میرے عزیزوں، ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت چھوٹی تعداد میں جی رہے ہیں، ہم کو ویسے بھی مائنارٹی کہا جاتا ہے، مائنارٹی کی مائنارٹی بھی ہے، اقلیت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں سنیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے۔ لیکن پھر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر جگہ اسی تعداد کے لیے ساری چیزیں بندشیں کیوں ہوتی ہیں، ساری پابندیاں بندشیں، تم اتنے بجے نکلو گے، تم اتنے بجے بیٹھو گے، تم اتنی بجے تم یہ جھنڈا اٹھاؤ گے، اتنے فٹ کا، اتنے فٹ کا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، لا اینڈ آرڈر مینٹین ہونا بھی چاہیے، لیکن دوسری طرف دنیا جو تمہارے چہروں سے تمہیں دنیا کو ڈراتی ہے، خاص طور پر میڈیا یہ چہرے دکھا دکھا کر کے دوسروں کو ڈراتے رہتی، یہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں ویسے لوگ ہیں۔ ہم تمہارے جھوٹ کو تو برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں ایک بات کا احساس ہوتا ہے، ڈرایا اس قوم سے جاتا ہے جو زندہ قوم ہوتی ہے، زندہ قوم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ہمیں زندہ قوم سمجھ رہے ہو، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ مردہ ہے، لیکن تم نے ہمیں ہماری زندگی کا احساس دلایا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، آپ زندہ قوم ہیں، اس لیے زندہ قوم ہے کہ زندہ رسول کی ماننے والی امت ہے اور زندہ قرآن کے ماننے والے لوگ ہیں اور حی و قیوم خدا کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ، اور قرآن زندہ ہے یا نہیں، اور رسول زندہ ہے یا نہیں، اسلام زندہ ہے یا نہیں۔ جس کا خدا زندہ، جس کا رسول زندہ، جس کی کتاب زندہ اور جس کا اسلام زندہ، اس کا ماننے والا مردہ نہیں ہو سکتا۔ جو رسول کو مردہ سمجھتا ہے وہ مردہ ہے، اور جو رسول کو زندہ سمجھتا ہے وہ صرف اس رہتی دنیا تک نہیں، قیامت آنے تک مولا اس کا نام زندہ رکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ہو، شرف الدین بوسیری ہو، غریب نواز ہو، غوث اعظم ہو، سعدی شیرازی ہو، جتنے عاشقوں کی لسٹ نکال کے دیکھو، آج بھی آپ سعدی شیرازی کو جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا نہیں ہوگا، لیکن اگر ابھی میں پڑھوں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، یہ کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟
ایک عاشق رسول کا بولا ہوا کلام 600 سال پہلے کا کلام آج بھی زندہ ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اگرچہ فارسی میں کہا ہوا ہے لیکن کلام زندہ ہے. علامہ جامی کا کلام تنم فرسودہ جان پارا ز ہجرا یا رسول اللہ دلم پشمردہ آوارا ز عصیاں یا رسول اللہ. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ مجھے بتاؤ میرے عزیزو. کلام ابھی زندہ ہے. اسی طرح آؤ اقبال کا کلام ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو, بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کلام زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے؟ اور آؤ بریلی کی زبان کیا کہتی ہے, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. بریلی کا عاشق پکار کر کہتا ہے کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیا ہے وہ جانے مسیحا. ارے بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالیں, شمع وہ لے کر آیا. اور عقیدہ تو دیکھو کیا دیتا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. ارے دینے والا ہے سچا, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اچھا یہ بھی یاد ہوگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کس کا کہا ہوا کلام ہے یہ؟ حسان بن ثابت کا. آج سے 1400 سال پہلے کے صحابی کا عقیدہ دیکھیں. رسول اللہ کے صحابی کا عقیدہ, وہابی کا نہیں, صحابی کا. کہتے ہیں یا رسول اللہ تم سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں. ارے دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں, دیکھا نہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن جواب میں پھر آگے کہتے ہیں نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. نہیں دیکھا الگ بات ہے, لیکن کسی ماں نے جنا ہی نہیں تو دیکھا کہاں سے ہوتا؟ یہ کس کے کلام ہے؟ یہ صحابہ کے کلام, تابعین کے کلام, عاشقوں کے کلام. پتہ یہ چلا یہ کلام مردہ کبھی نہیں ہوتے, یہ کلام مردہ نہیں ہوتے. صبح قیامت تک یہ کلام کی زندگی باقی رہے گی. وہ گستاخوں کے کلام کہاں چلے گئے؟ جو بھونکتے تھے وہ کیڑے مکوڑے کہاں چلے گئے؟ آج کے بھی موسم کے ساتھ چلے جائیں گے, سب ختم ہو جائیں گے. جو حضور کی شان میں بھونکتا ہے وہ چند موسموں کے اعتبار سے آتا ہے جاتا ہے, لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.